امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تو مخلص ہوتا ہے تو اللہ تیرے عمل کو قوت دے دیتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کے اندر ایک بہت پرانا درخت ہے، تو لوگ اس درخت کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اس بندے کو بڑا جلال آیا، نیک آدمی تھا، اس نے کلہاڑا رکھا کندھے پہ، آج میں درخت کاٹوں گا۔ چلا گیا، جب پہنچا نا درخت کاٹنے کے لیے تو اس نے، ابھی وہ چوک میں تھا کہ ایک شخص ملا اسے، اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ کہا تو کون ہے؟ میں تو کاٹوں گا۔ کہا تو تو نہیں نہ کرتا اس کی پوجا، دنیا کرتی ہے، تجھے کیا لگے؟ معاذ اللہ، یہ بھی وسوسہ ہے نا، تجھے کیا لگے؟ اور ذرا بحث زیادہ ہوئی تو اس نے وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے مجھے منع کرنے والا۔ اب اس نے کیا کیا؟ میں نہیں کاٹنے دیتا۔ کہا نہیں میں کاٹوں گا۔ بار بار دل سے خیال آتا کہ یہ شیطان لگتا ہے، لیکن وہ انسانی شکل میں تھا، بات واضح نہ ہو سکی، بحث ہو گئی، یہاں تک کہ تلخی ہوئی، تلخی آگے بڑھی تو ہاتھا پائی ہوئی۔ اس نیک آدمی نے الٹے ہاتھ سے اس شیطان کو پکڑا اور زمین پر پٹخ مارا، بچھاڑ دیا، اور کلہاڑی لے کے کہنے لگا پہلے تیرا گلا کاٹوں گا پھر درخت کاٹوں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ شیطان انسانی شکل میں اندر سے بولا، کہنے لگا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو تیرا ایک فائدہ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا 2 دینار، روز تجھے فجر کے وقت اٹھے گا تو تیرے سرانے ملا کریں گے 2 دینار۔ درخت کاٹ کے تجھے کیا ملے گا؟ تو اس طرح کر، اس سے غریبوں کی مدد بھی کرنا، کھانا بھی، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ادارہ، کوئی جامعہ بھی بنا لینا۔ ہمیں چھیڑ کے درخت کاٹ کے، یہ بہت سارے لوگوں پہ حکومتیں ایسا کرتی ہیں، یہ مشورے دیتے ہیں مولانا آپ حکومت کے مسئلے میں نہ آئیں، آپ فنڈ لیں، آپ فلانا کام کریں، ادارہ بڑا کریں، آپ کو کیا لگے؟ اور یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آپ اور بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے دین کا کام زیادہ ہوگا، ادارے زیادہ بڑھیں گے، بچے زیادہ پڑھیں گے، لیکن دین کا یہ مزاج ہے، دین کا مزاج یہ ہے کہ جو غلط بات کرے اسے روکا بھی جائے اور ٹوکا بھی جائے، اسے سمجھایا بھی جائے، یہ مزاج ہے دین۔ اس بندے کے اندر لالچ بیدار ہوگا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اور پھر اندر نیا وسوسہ آیا کہ درخت کاٹ دوں گا تو بندے کل کسی اور کو پوجنے لگ جائیں گے، تو پیسوں کا فائدہ ہے، غریبوں کی مدد ہوگی، فلاں نیکی ہوگی، فلاں خیر ہوگا، فلاں ویلفیئر ایسوسی ایشن بن جائے گی۔ گھر جا کے واپس چلا گیا، چھوڑ دیا، درخت کاٹنے کا ارادہ ختم۔ واپس گیا نا گھر، رات کو سویا، سویرے اٹھا تو 2 دینار پڑے تھے، بڑا راضی ہوا، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ رکھا، کچھ بانٹا۔ اگلے دن پھر اٹھا تو پھر 2 دینار پڑے تھے، کچھ کھایا، کچھ کھلایا، کچھ بانٹا، کچھ لوگوں میں تقسیم کیا۔ 5-6 دن تو پیسے آتے رہے، 7ویں دن اٹھا تو کوئی شے نہیں تھی، 8ویں دن پھر کوئی نہیں تھی، 9ویں دن پھر کوئی شے نہیں۔ اب پھر کلاڑا اٹھا لیا، میں درخت کاٹوں گا۔ پھر چوک میں گیا، پھر شیطان انسانی شکل میں، اب پھر گفتگو ہوئی، میں کاٹوں گا۔ اس نے کہا اب نہیں تو کاٹ سکتا، میں لڑوں گا۔ کہا تو اب لڑ بھی نہیں سکتا۔ اب جب گتھم گتھا ہوئے، ہاتھ پائی ہوئے، جھگڑا ہوا تو شیطان نے پکڑ کے نہ الٹے ہاتھ سے زمین پہ دے مارا، 2-3 تھپڑ اس شخص کے ہاتھ پہ دیے، کلاڑا چھین لے، چل دوڑ جا۔ اب وہ کہنے لگا سچ بتا تو ہے کون؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو کہا ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے تجھے بچھاڑ دیا تھا، آج تو طاقت کہاں سے لایا؟ اس نے کہا میری طاقت اتنی ہے، تیری ختم ہو گئی ہے، میرے اندر قوت اتنی ہے، تیرے اندر ختم ہو گئی۔ کہا کیوں؟ تو شیطان کہنے لگا جب تو 1 ہفتہ پہلے آیا تھا تو رضا الہی کے لیے آیا تھا، آج تو اس لیے آیا ہے، اس لیے آج تو آیا ہے کہ تجھے 2 دینار نہیں ملے، آج تیری جنگ دیناروں کی ہے، آج تیرا رٹا دیناروں کا امت مسلمہ کے ساتھ۔ اس لیے خدائی طاقتیں معاذ اللہ روٹھ گئی ہیں، ان کا رٹا دیناروں کا ہے، ان کا جھگڑا دیناروں کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا رٹے دیناروں کے نہیں تھے، وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، تو جس میدان میں نعرہ لگاتے تھے اللہ کی مدد ان کے سامنے حال ہو جاتی، انہیں کہیں پسپائی نظر۔ میرے جیسے خطیب روزانہ تقریریں کرتے ہیں، سالوں بیت گئے، انقلاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رٹا جب تک ذات کا ہوتا ہے انقلاب نہیں آتا، جب ذات الہی اور رضا الہی سامنے ہوتی ہے پھر اس میں اخلاص ہوتا ہے، تو پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے، پھر اثر بن کے جملے دلوں میں اترتے ہیں۔